وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون الف لام میم بعض مسلمان ایسے ہیں جو کفار کے اذاؤں سے گھبرا جاتے ہیں، کیا ان لوگوں نے یہ گمان رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کو نہ آزمایا جاوے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تو ان لوگوں کو بھی آزما چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں، سو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جان کر رہے گا جو سچے تھے اور جھوٹوں کو بھی جان کر رہے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 20واں سورۃ العنکبوت کی آج بھی پہلی آیات، دوسری اور تیسری آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سورت کے بارے میں ہمارے گزشتہ دروس میں ذکر ہوا تھا، اس کی تمہید کی گئی تھی۔ اب ان آیات کی تشریح، اس سورت کی بھی ابتدا حروف مقطعات الف لام میم سے فرمائی گئی ہے، جیسا کہ پہلے بھی کئی بار ذکر کیا گیا ہے کہ ان حروف مقطعات کا حقیقی مطلب، حقیقی معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، یا پھر حق تعالیٰ کے بتلانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم ہوگا ان پر اسی طرح ایمان رکھنا چاہیے، ان کی مزید تجسس میں نہیں جانا چاہیے۔ بس آگے سورت کی ابتدا اس ارشاد سے فرمائی گئی ہے کہ بعض لوگ، بعض مسلمان جو کفار کے اذاؤں سے گھبرا جاتے ہیں، تو کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، اور ان کو طرح طرح کے مصائب سے آزمایا نہیں جائے گا؟ جن حالات میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی وہ یہ تھے کہ مکہ میں اس وقت جو بھی اسلام قبول کرتا تھا اس پر تکالیفیں، آزمائشیں، مصائب کا ایک طوفان ٹوٹ پڑتا تھا۔ کوئی غلام یا غریب ہوتا تو اس کو بری طرح مارا پیٹا جاتا، گرم ریت پر لٹایا جاتا، لوہے کو گرم کر کے برنا بدن کو داغا جاتا، ریت پر لٹا کر ان پر بھاری پتھر سینے پر رکھ دیے جاتے تھے، لیکن ان صاحب ایمان کی زبان سے آہد آہد کے الفاظ نکلتے تھے۔ غریب بے قص مومنوں کی پشت ریت اور آگ کی گرمی سے جھلس جاتی تھی اور زخمی ہو جاتی، زمین پر مچھلی کے طرح تڑپتے۔ کوئی اگر کاریگر ہوتا اس پر روزی کے دروازے بند کر دیے جاتے، کوئی مزدور ہوتا اس کے لیے مزدوری بند ہو جاتی، اس کو کوئی مزدور نہ رکھتا،
اور اس طرح نوبت فاقوں پر آ جاتی. کوئی بااثر خاندان کا ہوتا تو اس کو اپنے خاندان کے لوگ طرح طرح سے تنگ کرتے، اس کی زندگی دشوار بنا دیتے. ان حالات میں اگرچہ راسخ الایمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کے عزم و ثبات میں کوئی تزلزل پیدا نہیں کیا، لیکن انسانی فطرت کے تقاضے سے اکثر ان پر بھی شدید اضطراب کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. اپنے دکھ کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کرتے اور دعا کے منتجی ہوتے. اس کیفیت کا ایک نمونہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے جو بخاری وغیرہ نے روایت کی ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ چادر مبارک کی ٹیک لگائے کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے اور ہم لوگ پر دن رات مشرکین کی جانب سے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے. میں نے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ پاک سے مالی دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سن کر آپ سنبھل کر بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ مبارک جوش اور جذبے سے سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا تم سے جو پہلے اہل ایمان گزر چکے ہیں ان پر زیادہ سختیاں آئی تھی. کسی کو زمین میں گھڑا کھود کر دبا دیا جاتا، کسی کے سر پر آرا چلا دیا جاتا اور اس کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے. لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت نوٹ ڈالا جاتا، سوائے ہڈیوں اور پٹیوں کے کچھ نہ چھوڑا جاتا. ایسی سختیوں نے بھی ان کو دین سے نہ روکا. یہ تھی دین پر استقامت، یہ تھی دین پر ثابت قدمی. اللہ کی قسم اللہ اپنے اس دین کو پورا کر کے رہے گا. تم لوگ دیکھ لو گے کہ اکیلا سوار سنا یمن سے حضرموت تک آئے گا اور سوائے اللہ تعالیٰ کے اسے کسی کا ڈر اس کے دل میں نہیں ہوگا. لیکن تم ہر کام میں جلدی جاتے ہو. اس اضطرابی کیفیت کو ٹھنڈا صبر اور تحمل میں تبدیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو سمجھانے کے لیے ہمارے جو وعدے دنیا اور آخرت کی کمرانی کو لے ہیں وہ بھی زبانی دعویٰ ایمان پر نہیں ہے کہ تم زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل. تو زبان سے ایمان کا اقرار کرنے والوں کے زمائے اور امتحان ہوگا اور ہماری خاطر مشقتیں جس نے اٹھائی ہوں گی، جس نے جان و مال کا نقصان برداشت کیا ہوگا، طرح طرح کی سختیاں جھیلیں ہوں گی، خطرات اور مصائب اور مشکلات کا سامنا کیا ہوگا، ہماری رضا پر اپنی جان قربان کر دی گئی ہوگی، ہر تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا ہوگا. تو ایسے لوگ اللہ کے ہاں بڑے رتبے والے ہوں. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ سے پہلے زمانے والے لوگ بھی ان ازمائشوں سے گزرے ہیں، ان پر بھی طرح طرح کی تکلیفیں آئے ہیں، ان کو بھی طرح طرح سے ان کی زندگی کو اجیرن بنایا گیا. بنی اسرائیل کے بچے پیدا ہوتے انہیں ذبح کر دیا جاتا. تو امت محمدیہ کے پرخلوص اہل ایمان کو بھی ضرور ازمائشوں کی بھٹی میں ڈال کر جانچا جائے گا، مگر ان کو صبر اور استقامت کے ساتھ دنیا کے لیے ہر تکلیف اور ہر قربانی کرنی پڑے گی. اور صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے. یا دور حاضر میں دیکھ لو جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دی ہے کہ یورپ میں رہتے ہوئے کفریہ ملک میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کا کس طرح تفوز کرتے ہیں. یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے. اصل مقصد امتحان کا ان کو جانچنا ہے. یہ جو دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا، کیا یہ اپنے دعوے میں سچے بھی ہیں کہ معلوم ہوا کہ حقیقی مسلمان ہونے کے لیے یہ کافی نہیں ہے
کہ زبان سے کلمہ پڑھ لے پھر چھٹی، جو کچھ چاہے کرے، اب اس پر لازم ہوتا ہے جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو نہایت دیانتداری سے، پابندی سے اس پر جو تکالیفیں آئیں، جو مشقتیں آئیں تو ان کو برداشت بھی کرے اللہ کی رضا کے لیے، ثابت قدم ہو جائے دین پر، یہ نہ سوچے کیوں اگر وہ اس امتحان میں کامیاب ہے تو آخر میں اس دنیا میں بھی نتیجہ اس کی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی وہی کامران ہوگا۔ پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ مومن پر بلاؤں کا نزول اس کے ایمان کے صدق و کذب کو جانچنے کے لیے ہوتا ہے، جانچا جاتا ہے کہ یہ اپنے دعوے میں پوتا ہے۔ مومن صادق مصائب نازلہ کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کر صبر کرتا ہے اور اپنے دل میں سکون پاتا ہے۔ کچے ایمان والا جان و مال میں مصیبت، آل و عیال کی ہلاکت، تجارت میں خسارہ، جسمانی امراض میں اپنے کو گرا ہو دے کر گھبرا جاتا ہے اور نہ شکری اور نہ کلمات، ایسے کلمات نازیبا بکنے لگتا ہے تو پھر امتحان اور آزمائش کے بعد یہ دونوں فریق الگ الگ سامنے آ جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون کافر ہے، کون اسلام سے محبت کرتا ہے اور کون صرف زبان سے دعویٰ کرتا ہے۔ اب یہی مضمون انشاءاللہ ہمارا آگے چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو دین پر استقلال اور ثابت قدمی نصیب فرمائے، ہر حال میں ہم کو صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے لیے ہم کو ہر طرح کی تکلیف اور مشقت برداشت کرنے کا عزم و ہمت عطا فرمائے۔ ہم بہت کمزور ہیں یا اللہ، ہم بہت کمزور ہیں یا اللہ، تو اپنی فضل سے، اپنے کرم سے ہماری لغزشوں کو معاف فرما اور تو ہمیں سنبھالے رکھ اور ہمیں تا حیات بقیہ جو ہماری زندگی ہے ہمیں دین پر چلنے والا بنا، اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو اور تو ہم سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔